بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت کہ کل رات ہم نے جو پروگرام ریکارڈ کیا تھا وہ ظاہر ہے کہ اپلوڈ رات کو نہیں ہو سکا. کچھ مسائل کی وجہ سے وہ آج صبح ہوا اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ دیر سے ہی وہ پتہ چلا. میں تو ظاہر ہے پروگرام ریکارڈ کر کے سو گیا تھا، لیکن کچھ ظاہر مسائل ہیں. تو بہرحال یہ بھی معذرت. اور آج تو بڑا اہم دن کشمیر ڈے. جو مظلوم کشمیری ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں اور مظالم سہ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہر سال 5 فروری کو ایک علامتی طور پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی. ویسے تو ہماری جو یہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ صرف 5 فروری نہیں ہے، پورے ہمیشہ کے لیے. ہم کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے دل سے جو ہے وہ ان کو نکالا ہو اپنے دل و دماغ سے. ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے مظلوم کشمیری بھائی ہیں. ان کے اوپر جو ظلم بھارت جو مظالم جو ڈھارا ہے اس کی ساری دنیا میں مثال نہیں ملتی. تو بہرحال آج لوگوں نے اس پہ بھی ہم بات کر لیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بستا ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ بھارتی مظالم پر جو وہ کشمیریوں پر ڈھارا ہے اس پہ بات نہ کرے، اس پہ احتجاج نہ کرے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر پاکستانی، بلکہ دنیا میں جہاں بھی جو رہنے والا پاکستانی وہ بھی. تو بہرحال اس پہ بات کرنی تھی. اور آج پوری قوم نے جو ہے بڑا ببانگ دہل جو ہے ایک بار پھر ہر سال کی طرح یہ بھارت کو میسج دیا کہ جناب جو مظلوم کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ تنہا نہیں ہیں، پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے ہمیشہ کی طرح. اور آج اس کا بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا. پورے ملک میں جو ہے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور جلسے اور جلوس اور بینرز اور ظاہر جو بھی ہم پاکستانی اپنا پرجوش انداز میں جو بھی اس لیے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. تو اس حوالے سے ہم ظاہر ہے کہ وہ بھی بتاتے چلیں کہ ویسے تو سبھی نے ظاہر ہے کہ حکومتی جتنے بھی عہدیداران ہیں سب نے ظاہر ہے کہ چاہے وہ وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو، وزیر اعلیٰ ہو، سب نے اور ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن نے بھی جو ہے وہ اپنا یکجہتی کا اظہار کیا. لیکن ظاہر گورنر سندھ جو ہے وہ بڑے اس معاملے میں آگے رہتے ہیں اور ہر سال گورنر ہاؤس میں جو ہے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی خصوصی تقریب منعقد کرتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے تقریب منعقد کی گورنر ہاؤس میں، اور جو کچھ انہوں نے کہا گورنر ہاؤس میں اس موقع پر وہ بھی ہم آپ سے یہاں شیئر کر لیتے ہیں. کہ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ تحریک پاکستان کی مکمل تکمیل کی جدوجہد ہے، اور یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر انہوں نے ظاہر تقریب جو تھی اس سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ یوم یکجہتی کشمیر پر پورا پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے. کرکٹ کا میدان ہو یا بلوچستان، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بھارت کا مکرو چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے. یہ کہنا ہے کامران خان ٹسوری صاحب کا. اور پاکستان کی عالمی سطح پر جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور دوسرے جو معیار کی جو مذمت جو ہے وہ جاری رہے گی، دوسرے مظالم پر مذمت جاری رہے گی، اور پاکستان کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جو ہے وہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ ہم نے کہا یہ بھی ہم شیئر کرتے چلیں کہ کم از کم وہ ہر سال جو ہے گورنر ہاؤس میں تقریب کرتے ہیں، بلکہ کوئی موقع ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیتے سندھ کے جو گورنر ہیں وہ کہ جہاں وہ عوام کو وہاں شامل نہ کریں. تو اس پہ بات ہو گئی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بسنت ہو رہی ہے لاہور میں، پورے پنجاب میں نہیں، بسنت میں بڑا جوش و خروش ہے. اور جوش و خروش وہاں کی جو وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اس کو اس میں خود اس میں شامل ہو کر یا حکومتی اقدامات کے ذریعے اور جو حکومتی پنجاب کا جو اس میں جو کردار ہے اس کے ذریعے انہوں نے لاہوریوں میں اتنا جوش و خروش پیدا کر دیا ہے کہ
اب دوسرے جو شہر ہیں پنجاب کے، وہ بھی جو ہے اس بات کے متمنی ہیں کہ جناب آخر ہمارا کیا قصور ہے، یہاں بھی آپ پسند منائیں۔ اور ویسے تو ظاہر ہے کہ سندھ کے لوگ بھی منانا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی منانا چاہتے ہیں، KPK کے لوگ بھی، ظاہر ہے کہ کون نہیں چاہے گا کہ خوشی یا جشن جو ہے، لیکن ظاہر ہے بعض صوبوں میں جشن کی کیفیت ہی نہیں ہے، یعنی وہاں تو لوگ صدموں سے صدمات جسے کہتے ہیں دو چار ہیں۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہاں بھی ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال ہے، لیکن خاص طور پہ سندھ میں تو آئے روز مرہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے مر نہ رہے ہوں۔ عوام جو ہے وہ ایک تو حکومت کے مظالم ہی کچھ کم ہیں کہ ان کے مظالم سے جو ہے لوگ وہ تنگ ہیں، لیکن دوسری جانب جو جس طرح وہ شہری ایک عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں، پورا شہر جس طرح کھدا ہوا ہے، پورا شہر جس طرح جو ہے جو ایک مونجو داڑو کا جو منظر پیش کر رہا ہے، اور جس طرح شہریوں کو یعنی کہیں ایمرجنسی میں جانا ہوتا ہے، کہیں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، کہیں کوئی کام ہے، لیکن اگر وہ جب شہر سے نکلتے ہیں تو انہیں جگہ جگہ جس ٹریفک جام کا، جن رکاوٹوں کا، جن پابندیوں کا اور جس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو منٹوں کا جو سفر ہے وہ کئی گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑا یعنی جسے کہنا چاہیے کہ لوگ جب گزرتے ہیں تو باقاعدہ لوگ جھولیاں پھیلا کر بددعائیں دیتے ہیں کہ جناب ہم آخر کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس دور میں رہ رہے ہیں، کس شہر میں رہ رہے ہیں، آخر ہمارا قصور کیا ہے۔ ایسے کون سے سالے تعمیراتی منصوبے ہیں جن کا جو ہے وہ تکمیل ہی نہیں ہو پا رہی، اور برسوں گزر گئے، اور اس میں بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ تو پھر جو واقعہ جو ہوا ثانیہ بلکہ گل پلازہ، جو ظاہر ایک واقعہ ہے، حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ایک واقعہ تھا، لیکن وہ سانحہ بن گیا اس لیے کہ نہ تو حکومت اس آگ کو بجھا سکی، حکومت اور حکومتی ادارے، اس کا ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے، ظاہر ہے جو حکومتی سربراہ ہوتے ہیں، جو شہر کے سربراہ ہوتے ہیں، جو فادر آف دا سٹی جو کہلائیں گے، وہ ظاہر ہے ذمہ داری تو ان کی، لیکن وہ آگ نہیں بجھا سکے، پھر کسی شخص کو زندہ سلامت نہیں بچا سکے۔ تو بہت سارے لوپ ہولز ہیں، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، وہ انکوائری کمیشن اور یہ وہ سارا، وہ انکوائری بھی کرے گا تو اس بات ہی کرے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں، ہم اندازہ کریں آپ۔ بہرحال تو یہ ایک بات تھی، ہم نے کہا اس پر بھی ہم بات کر لیں کہ ایک جانب تو جو ہے وہ بسنت کے رنگ جو ہے بکھرے ہوئے لاہور میں، اور وہ ہیں 6، 7 اور 8، لیکن 8 تاریخ کو ایک PTI جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کی عوام میں بڑی فالوئنگ ہے، ظاہر ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کو جو ہے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جو ہے وہ لایا گیا تھا، اور اب جو ہے ان کو وہ پابند سلاسل ہیں وہ، اور ان کے لیے بہت سارے احتجاج کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں احتجاج کی، وہ پورے طور پہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یہ 8 فروری کی کوشش ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے، اور پرامن احتجاج سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، روکا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ جی وہاں پر اگر پتنگیں اڑیں گی تو اس میں ان کے لیڈر کی تصویر ہوگی، تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، کرنے دیں لوگوں کو اپنی دل کی بھڑاس نکالنے دیں، اس پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو آپ کے حامی ہوتے ہیں وہ آپ کی تصویریں، جب پورے شہر میں ہر منصوبے میں پورے ٹیلی ویژن سارے تمام چینل میں آپ کی تصویریں چل رہی ہیں، آپ کی کارکردگی چل رہی ہیں، اگر لوگوں کو اگر یہ کسی کا دل چاہے وہ کم لوگ ہوں زیادہ لوگ ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، تو لوگوں کو موقع ضرور دینا چاہیے، بالکل ایک جبر کی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ایک طرف جشن کا سماں ہے، دوسری طرف احتجاج کی کال ہے، لیکن اس 8 فروری کے احتجاج سے پہلے ایک 7 فروری کو بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے بھی بڑی سوشل میڈیا پہ جو ہے باقاعدہ ایک کمپین چلی ہوئی ہے، جو نوجوان ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جین زی ہے، اور یہ جین زی کا دور ہے، جین زی جو ہے وہ بڑی پورے جوش کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جین زی جو ہے وہ اس وقت کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ ساری چیزوں کو مسترد کر رہی ہے۔ تو ان کے بھی کچھ لوگوں کے نمائندوں کے جو پیغامات ہیں وہ تھوڑے مختصر ہم بتائیں گے کہ وہ
کیوں 7 فروری کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ 8 فروری کو جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے, جو پہیا جام ہے, اس میں جو فنکشنل مسلم لیگ ہے جس کے سربراہ پیر صاحب پگارا ہے, تو فنکشنل مسلم لیگ نے بھی 8 فروری کو کراچی پریس کلب میں احتجاج کے لیے جو ہے اعلان کیا ہے, وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے. یعنی فنکشنل لیگ بھی 8 فروری کو ساتھ ہے. جو انتخابات ہوئے اس میں دھاندلی جو ہوئی 8 فروری کو. لیکن جو جے یو آئی ایف ہے اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ بھی 8 فروری کو جو ہے وہ احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے وہ جعلی الیکشن تھے, دھاندلی ہوئی. تو اس طرح جو پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں ہی کہا جائے گا, بڑے لیڈر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جماعت ہے, عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی تو کال ہے. پھر وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک بنائی گئی ہے, اس کی جانب سے بھی ظاہر ہے کہ یہ کال ہے 8 فروری کی. پھر فنکشنل مسلم لیگ نے مظاہرہ کر رکھ دیا. پھر جے یو آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان جو, وہ بھی 8 فروری کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح اب خالی صرف پی ٹی آئی نہیں رہی. تو بہرحال جہاں تک بات ہے 8 فروری کے الیکشن کی, دھاندلی کی, فارم 47 کی, تو وہ موقع پی ٹی آئی کا بھی ہے, اور اسی موقف کی حامی جو ہے وہ فنکشنل مسلم لیگ بھی ہے, اور اسی موقف کے حامی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. تو چلیں یہ بات ہو گئی. اب ہم بات کر لیتے ہیں 7 فروری. اب 7 فروری کو جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, کراچی کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ ایک یعنی کراچی کا حق مارا جا رہا ہے, کراچی کو جو حقوق نہیں دیے جا رہے, اور کراچی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. تو وہ کراچی جو سراپا احتجاج ہے اس پر جو ہے سوشل میڈیا پہ جو جین زی سے جن کا تعلق ہے, جو نوجوان ہیں, وہ جو ان کی جو چھوٹے جو پیغامات ہیں وہ ہم بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو اب نکلنا ہوگا. خاموشی مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کو بڑھاتی ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, اور اپنے شہر کے روشن مستقبل کے لیے متحد ہوں. آئیے کراچی کی ترقی, امن اور انصاف کے لیے ایک ساتھ قدم بڑھائیں, متحد ہو جائیں, متحد ہو کے قدم بڑھائیں, اور 7 فروری کو بروز ہفتہ شام 6 بجے کراچی پریس کلب پہ جمع ہوں. یہ کال دی جا رہی ہے. یہ جو زی ہے, جین زی اور نوجوان جو ہیں وہ انہوں نے 8 فروری سے پہلے ہی 7 فروری کو پریس کلب پہ کال کی ہے. تو ایک نوجوان کا یہ بیان ہم مختصری بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں سنوا دیں. 7 فروری بروز ہفتہ پاور 6 بجے پریس کلب کے باہر کراچی کے مردہ نظام کا جنازہ اٹھایا جائے گا. لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. کراچی اب نکلنا ہوگا. کراچی کے مردہ نظام کا جنازہ اٹھایا جائے گا. تو بہرحال یہ ایک اور نوجوانوں کی. یہ 7 فروری کا سین ہے, ذرا بتائیں. بھائی 7 فروری میں نظام کا جنازہ ہے, ذرا گھوم سے نکلے. 7 فروری بروز ہفتہ پاور 6 بجے پریس کلب پر ہے. تو یہ صفائی کراچی اب نکلنا ہوگا. جناب کراچی اب نکلنا ہوگا 7 فروری, اور یہ بھی سن لیجئے. کراچی کے جو حالات ہیں, جس طریقے سے شہر کراچی کو لاوارث کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے, پھر چاہے وہ سندھ حکومت ہو, کے ایم سی ہو یا وفاقی حکومت ہو, یہاں سے کمانا سب نے ہے. لیکن جس درندگی کے ساتھ کراچی اور کراچی میں رہنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, ابھی ہم نے 80 لاشیں سانے گل پلازا میں ہوئے ایک حادثہ تھا اسے سانے میں تبدیل کر دیا گیا. کراچی کا بچہ کھلے مین ہول میں جا کر گر رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ نہیں پتا ہوتا کہ جب بچہ گھر سے نکل رہا ہے تو ڈکیت کی کون سی گولی اسے کہاں جا کے ماری گئی ہے, پیدل چل رہا ہے تو کون سا ٹرالا اسے جا کر کچل دے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے جو اب نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ احتجاج کرنا, اپنی حقوق کے لیے باہر نکلنا, آواز اٹھانا, یہ آپ کا آئینی حق ہے. اور اب کراچی کے نوجوان چپ نہیں بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی
7 फरवरी बरोज हफ्ता शाम 6 बजे प्रेस क्लब पे आप सब ने आना है और इस निज़ाम का जो जनाजा है, सिस्टम का जो जनाजा जो सिंध हुकूमत ने और केएमसी ने और वफाकी हुकूमत ने जो कराची का निकाल दिया है, तो ये जरा धूम से निकले और पूरा कराची और अहलियाने कराची और अहलियाने पाकिस्तान देखें कि कराची के क्या हालात हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हालात आपने और हमने ही सही करने। जब तक हम नहीं निकलेंगे हमारी आवाज़ें कुचल दी जाएंगी, फिर हम सवाल भी नहीं कर सकेंगे। तो ये नाज़रीन आपने सुना एक नौजवान की गुफ्तगू। अब ये कह रहे हैं कि निज़ाम का जनाजा, सिस्टम का जनाजा। देखें, एक तो सिंध में जो सिस्टम है वो सबको पता है, करप्ट सिस्टम जिसके तहत पोस्टिंग्स होती हैं और पूरा पैसा करोड़ों करोड़ों रुपया रोज़ाना, यानी यौमिया करोड़ों, हफ्ता या माहाना नहीं, यौमिया करोड़ों रुपए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो भत्ते वसूल किए जाते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो और जो इदारे हों, फिर वो जो रजिस्ट्रार हैं जो जायदादों की वो जो ख़रीदो फरोख्त का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, सबसे बड़ा जो भत्ता जो होता है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ी। एक बिल्डर ने अपनी वीडियो में इंकिशाफ किया था कि डेली का अरबों, यानी करोड़ों नहीं, डेली का, हफ्ते का भी नहीं, महीने का भी नहीं, डेली का अरबों, 1 से 2-3 अरब जो है वो डेली ये रजिस्ट्रार ऑफिस, ये जो जायदादों की ख़रीदो फरोख्त, तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, कोई इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है। तो अब वो कहते हैं जी निज़ाम का जनाजा, एक तो सिस्टम जो सिंध में है, करप्ट सिस्टम है, उसका जनाजा, तो कहते हैं ये निज़ाम का जनाजा है, करप्ट सिस्टम का जनाजा है, बड़ी धूम से उठे 7 फरवरी इसकी उन्होंने की। एक खातून की भी एक वो है, ये भी सुन लें। लड़की जी 7 फरवरी को कराची प्रेस क्लब में होने जा रहे नौजवानान महाजिर की जानिब से एक पुरअमन मुजाहिरा, जिसमें कराची के इस मुर्दा निज़ाम का बाकायदा जनाजा उठाया जाएगा और नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाएगी। तो जितने हमारी जेंसी है, हमारे यंगस्टर्स हैं, जितनी हमारी कराची की आवाम है, कराची के लिए आवाज़ उठाने की खातिर आपके पास मौका है कि आप निकलें और अपने हुकूक के हुसूल के लिए आवाज़ उठाएं, हमारा हिस्सा बने, कराची की खातिर निकलें। कराची ने आपको हमेशा रोशनियाँ दी हैं, हमेशा मोहब्बत दी है। आज आपका वक्त है कि आप कराची को क्या दे सकते हैं। अपने लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, उनके फ्यूचर के लिए निकलें। और जी हुक्मरानों से भी बस मेरी इतनी ही गुजारिश है कि कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। 7 फरवरी बरोज हफ्ता शाम 6 बजे नौजवानान महाजिर की जानिब कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, और यह है कि उतर क्यों नहीं जाते। और ये नौजवानान महाजिर, हाँ महाजिर, नौजवानान महाजिर की तरफ से ये कॉल है। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कहते हैं जी अपने शहर के लिए निकले, अपने बच्चों के लिए निकले। तो चूँकि वैसे भी शहर पे जो हुक्मरान हैं, कराची शहर पे जो हुकूमत कर रहे हैं, वो तो अंदरून सिंध के लोग हुकूमत कर रहे हैं, शहरी लोग तो नहीं हैं। जो शहरी जिनको वोट मिला है शहर से, वो तो MQM है, पाकिस्तान है। वो बदकिस्मती उनकी कि वो एक ऐसी जमात के साथ जाके, एक वैसे वफाक के साथ जाके, वफाकी हुकूमत में जाके बैठ गए, और वहाँ वो सिवाय वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हो, हाथ बांधे खड़े होते हैं वज़ीर आज़म के पीछे हर तकरीब में, और तालियां बजा रहे होते हैं। यानी कराची का मैंडेट रखने वालों का कोई और काम ही नहीं रह गया, कोई उनका मसरफ़ ही नहीं रह गया कि वो वज़ीर आज़म के पीछे हर तकरीब में खड़े होते हैं और हाथ बांधे हुए होते हैं और बड़े हमतन गोश होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। तो कैसे कराची का मसला हल होगा। अब एक और भी वीडियो इसी हवाले से अगर आप देखें। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका समेत दुनिया भर में जेन ज़ी इनकलाब ला रही है और आज कराची की जेन ज़ी भी सड़कों पर मौजूद है। आइए इनके मुतालबात जानते हैं। मैं ये जानता हूँ कि ये जो शहर है कराची है, ये जब दूसरों के लिए बाहें खोल के खड़ा होता है कि जब यहाँ पर लोग कारोबार के लिए, अपना सरमाया लगाने के लिए शहर की तरफ आते हैं, ये शहर उनको अपनी बाहें खोल कर वेलकम करता है। तो ये मामला तो मेरे शहर का है, ये मामला तो मेरे कराची का है। यहाँ पर मेरा बच्चा मर रहा है, यहाँ पर मेरी लेडीज़ मर रही है, कभी चलकर, कभी गटर के नीचे आकर, कभी कंटेनर के नीचे दबकर। तो ये आप क्या समझे थे कि ये नहीं जागेंगे? जब ये दूसरों को वेलकम करते हैं बाहें खोल कर, तो ये अपने शहर के लिए तो आपका गिरबान भी पकड़ लेंगे। आप क्या समझ रहे थे ये जेन ज़ी सो रही है, यहाँ की आवाम सो रही है, आप ऐसी राज करते रहेंगे हमारे ऊपर? नहीं, आपकी भूल थी। ये सबसे बड़ी आपकी ये भूल थी। अब ये कराची का नौजवान जाग चुका है, हमारी जेन ज़ी जाग चुकी है।
تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ جین زی تو ظاہر ہے جاگ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مطلب کم از کم ایک پرامن طریقے سے احتجاج. تو اب اس کے لیے حکومت تو جماعت اسلامی کو دھمکی دے چکی ہے کہ جی آپ آئیں، اور ایف آئی آر کاٹ چکی ہے. ویسے تو پہلے اجازت دے دیتی ہے، ٹریفک پولیس جو ہے روٹ بنا دیتی ہے، سب کچھ کر دیتی ہے، پھر وہ ایف آئی آر بھی کاٹ دیتی ہے. یعنی جماعت اسلامی کے بارے میں مختلف لوگوں کے خیالات ہیں کہ جی ایک طرف تو جماعت اسلامی کو موقع دیا جاتا ہے اور کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. یعنی لوگ بہت سارے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن سوائے جماعت اسلامی کے کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. تو آخر جماعت اسلامی کو کیوں موقع دیا جاتا ہے؟ اور اب جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی شاید موقع دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسمبلی کے سامنے نہ آئیں، سڑک پہ نہ آئیں، بلکہ وہ جو سروس روڈ پہ اس پہ آ جائیں. اتنی رعایت کی ہے، سروس روڈ پہ آ جائیں. تو دیکھیں، لیکن وہ تو 15 فروری تو ابھی بہت دور ہے. یہ نوجوان جو ہیں جن کا تعلق جین زی سے ہے، وہ 7 فروری کو کراچی پریس کلب پر آ رہے ہیں. تو اب ویسے تو جب جی اے سندھ والے آ سکتے ہیں، وہ اجرک ٹوپی والے آ سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگانے والے وہاں آ سکتے ہیں کراچی پریس کلب پہ. اور کون سا ایسا دن ہے کہ جب کراچی پریس کلب پہ مظاہرہ نہیں ہوتا، احتجاج نہیں ہوتا، سڑکیں بند نہیں ہوتی، لوگ عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے؟ تو آخر ان نوجوانوں کا کیا قصور ہے جو اپنے شہر کے لیے نکل رہے ہیں، کراچی کے نہیں نکل رہے؟ اور اگر کراچی نکل رہا ہے، جین زی نکل رہا ہے کراچی کا، تو اس کو بھی ایک مقصد پرامن طور پہ جو ہے ان کو نکلنے دینا چاہیے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کہ ہمارے جس دوست نے اب تک ہمارے چینل کو جو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ براہ کرم وہ جو بیل آئیکن کا بٹن جو اوپر آ رہا ہے سبسکرائب کرنے کا، وہ دبا دے اور ہماری حوصلہ افزائی کرے. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.